اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ سورہ شورى، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ کوفی قرأت کے مطابق اس کے آیات کی تعداد جو ہے وہ 53 ہے، جبکہ دوسروں کے نزدیک 50۔ اختلاف کی وجہ جو ہے وہ حروف مقطعات ہیں کہ حامیم ایک آیت، عین سین قاف دو مستقل آیت ہے، یا دونوں ملا کے ایک آیت ہے۔ یہ سورہ اگرچہ مکی ہے، لیکن یہاں جو بعض آیات ہیں وہ بعض کے نزدیک مدنی ہیں، خصوصاً قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى مدنی ہے، اور اس کی مثال اور نظیر بہت زیادہ ہے قرآن میں۔ سورہ مکی ہے اور آیت مدنی ہے، اور یہ کوئی قابل انکار بات نہیں ہے۔ اس میں حامیم عین سین قاف حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہم پہلے بتاتے رہتے ہیں، اس کے ہم لوگ مخاطب نہیں ہیں، یہ ایک راز ہے حاملان قرآن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اور قرآن کے جو حاملان ہیں ان کے درمیان ایک راز ہے، ہم سے مربوط نہیں ہے۔ البتہ ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ حامیم جو ہے وہ ایک رموز ہے، رموز جن سے علوم الہی کے حامل لوگ جو ہے واقف ہوتے ہیں۔ مثلا حضرت علی علیہ السلام اپنی دعا میں کہتے ہیں یا حامیم عین صاد قاف، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو منادا قرار دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسماء اللہ سے متعلق رموز ہیں۔ پھر فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف بڑا غالب آنے والا، حکمت والا اللہ ہی وحی بھیجتا ہے۔ ایک شخص نے آ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ اس شخص کے رد میں کہتے یہ آیت نازل ہوئی ہے، ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے خود افترا کیا ہے، گھڑ لیا ہے، علی اللہ کذبا، یا اللہ کے اوپر جھوٹ اور افترا کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ، اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی نازل کرنے والی ذات اللہ ہے، جو عزیز و بالادست ہے، غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کے سب لہو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہے، نہ کسی اور کی شرکت ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، متعدد آیات ہیں کہ
بیدہ ملکوت السماوات والارض، ملکوت ملکیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں کسی کی بھی مداخلت نہیں ہے۔ وہ العلی العظیم، وہ بلند مرتبہ والی ذات اور عظمت والی ذات ہے، اس کے ذات کے ساتھ جو ہے کسی اور کا شریک ہونا جو ہے وہ معقول نہیں ہے، ممکن نہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے پروردگار کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آگاہ رہو، اللہ ہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، اس کی تفسیر میں دو رائے ہے کہ آسمان کس بات پر، کون سا واقعہ ہے جس کے لیے آسمان میں اضطراب آتا ہے۔ ایک پہلی تفسیر یہ ہے، وحی کو ہمارے رسول کا دل تحمل کر سکتا ہے، قلب رسول اس کا متحمل ہے۔ بات نزول وحی کی ہو رہی ہے، اور اس اثنا میں فرمایا کہ آسمان جو ہے وہ قریب ہے پھٹ پڑے اگر ہم آسمانوں کے اوپر وحی نازل کریں اور وحی کا وہ متحمل نہیں ہوتے۔ قلب رسول اس کا متحمل ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے، جیسا کہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہوتا دیکھ لیتے۔ پہاڑ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی وحی کا تحمل کرے، پہاڑ کے اوپر نہیں ہے۔ اس آیت میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، آسمان کے اوپر بھی وحی نازل ہو تو پھٹ جائے، آسمان بھی متحمل نہیں ہے۔ وحی کا ادراک، وحی کا برداشت کرنا جو ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کسان آپ پر بھی جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی حالت غیر ہو جاتی تھی، وحی کے کو تحمل کرتے ہوئے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ وحی قلب رسول برداشت کر سکتا ہے، آسمان و زمین برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ شرک کا عقیدہ اللہ کی شان میں انتہائی گستاخی ہے، اس گستاخی کو آسمان برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ سورہ مریم میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند کا الزام لگایا۔ یہ اللہ کے لیے ولد ہونے کا جو الزام ہے اتنا بہتان ہے
اللہ کی شان میں اس قدر گستاخی ہے، اس گستاخی کو کائنات برداشت نہیں کر سکتا کہ انہو تکاد السماوات یتفطرن۔ یہ دو تفسیر ہے یہاں پر، یہ تکاد السماوات یتفطرن یہاں کیا وحی سے مربوط ہے یا شک سے مربوط ہے؟ سیاق آیت کے مطابق پہلی تفسیر قرین قیاس ہے، چونکہ پہلی تفسیر جو ہے وہ سیاق و سباق کے مطابق ہے۔ یہاں وحی کا ذکر ہو رہا تھا کہ وحی جو ہے وہ انبیاء کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتے رہیں، صرف آپ پر نہیں۔ یہ وحی وہ ہے جو آسمان اور زمین برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ارشاد یہ فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان جو ہے اوپر سے آسمانوں من فوقہن فوق السماوات پھٹ جائے، یعنی یہ صرف آسمان کا نہیں ہے، فوق آسمان کے لیے سنگین ہے۔ یہ آسمان کا اوپر کا حصہ، اوپر کی کائنات جو ہے وہ ہو جائے گا، شکست و ریخ کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ زمین کے پھٹنے سے آسمان کا پھٹنا زیادہ سنگین ہے، اور آسمانوں کے بالائی ملکوت میں اس کے اثرات پیدا ہونا مزید سنگین ہے۔ آسمان کے اوپر سے وہ آ جائے، شکست و ریخت آ جائے کہ اگر وحی جو ہے وہ آسمانوں پر اگر نازل کر دیا جائے تو آسمانوں سے بالائے طبقات میں بھی شکست و ریخ آ جائے گی۔ وحی اس قدر سنگین مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی کا نازل ہونا کتنا سنگین مسئلہ ہے، اور وحی کیا چیز ہے۔ ہمارے اسلامی روایات میں تفسیری روایات جو ہے وہ اکثر تفسیری روایات جو ہے قابل اعتبار نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن سامنے ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث آتی ہے، تو ہم ان دونوں میں مقابلہ کر سکتے ہیں، اور سیاق و سباق اور صریح آیت کے خلاف بھی روایتیں ہوتی ہیں کافی ساری۔ ہم نہیں مانتے اس قسم کی روایت کو، چونکہ ہم سے کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی روایت آ جائے اس کو قرآن پر پیش کرو، ما وافق القرآن فخذوہ، قرآن کے ساتھ موافق ہے تو اس روایت کو لے لو، وما خالف القرآن فاضربوہ ضرب الجدار، اور قرآن کے خلاف جو احادیث روایات ہیں ان کو دیوار کے ساتھ مار دو۔ اس لیے جب ہم احادیث کو قرآن کے ساتھ وحی کے نزول وحی کے سلسلے میں حدیثیں ہیں کہ اس حال میں آپ پر وحی نازل ہوئی تو پتہ نہیں چلا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وحی رسالت میں آپ کے قلب اور وجود پر نازل ہوتی ہے، جس طرح اپنے وجود کے بارے میں انسان کو شک نہیں ہو سکتا، اس سے کہیں زیادہ وحی جو ہے وہ واضح روشن ہو کر کے قلب رسول پر نازل۔ وحی سماعت پر، بصارت پر، یہ جو حواس خمسہ ہے جو ہر ایک کے پاس ہے، اس کے ساتھ تعلق نہیں وحی کا، قلب رسول کے ساتھ تعلق ہے، اور قلب رسول وحی کو تحمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، خود خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، وحی ہے، وحی کی سنگینی کو برداشت کرنا ہوگا۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل ارض کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اہل ارض کے لیے۔
تمام اہل ارض کے لیے، یعنی لمن فی الارض میں سب آتے ہیں، مسلم، کافر، مشرک وغیرہ سب کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، قرآن کو ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملاتے ہیں تو عام اور خاص اور مطلق و مقید کا مسئلہ آتا ہے، تو عام کے بعد ذکر آئے تو خاص آئے تو ہم تخصیص کرتے ہیں، مطلق کے بعد مقید آ جائے تو ہم اس کو مقید کر دیتے ہیں، اطلاق مطلق کے ساتھ قید آ جائے۔ یہاں پہ سورہ مومن میں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا لکھا ہوا ہے، حاملین عرش جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہاں مطلق رکھا ہے، لمن فی الارض کا ہے، ہم اس مطلق کو اس مقید پر حمل کرتے ہیں کہ یہاں بھی چونکہ وہ فرشتے ہیں، یہ بھی فرشتے ہیں، فرشتوں کا استغفار جو ہے وہ ایک قسم کا ہے۔ حاملین عرش کا استغفار المؤمنین کے لیے ہے، لہٰذا یہ جو فرشتے ہیں ان کا ذکر آئے بھی مؤمنین کے لیے ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی، سرپرست، حاکم بنایا، اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، ان کے نگہباں اللہ تعالیٰ ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے دوسروں کی زیر ولایت اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، ان کا عمل جو ہے اللہ محفوظ کر رہا ہے، ثبت کر رہا ہے، حفیظ جی، تمام اعمال جو ہے وہ ثبت ہوتا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ جیسا عمل سرزد ہوا ہے ایسا ہی پیش ہوگا۔ ایسے بتاتا رہا آپ کو، عمل جو ہے وہ تجسم اعمال، قیامت کے دن ہمارے اعمال مجسم ہو جائیں گے دوبارہ۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن بھیجا ہے تاکہ آپ مکہ اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والوں کی تنبیہ کریں اور اجتماع قیامت کے دن کے بارے میں بھی تنبیہ کریں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس روز ایک گروہ کو جنت جانا ہے اور دوسرے گروہ کو جہنم جانا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اوحینا الیک قرآنا عربیا، ہم نے آپ پر ایک عربی زبان کا قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ مکہ اور مکے کے گرد و پیش والوں کی تنبیہ کریں۔ ام القریٰ بستیوں کا مرکز، بستیوں کا مرکز سے مراد جو ہے یہاں پر مکہ ہے، مکہ مکرمہ جو ہے وہ مرکز ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام کو حکم ملتا ہے کہ اس تبلیغ کو آہستہ آہستہ شروع کرو، سب سے پہلے حکم ہو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کی تنبیہ کرو۔ قریبی رشتہ داروں کی تنبیہ کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں بس، نہیں، ام القریٰ ومن حولها، یعنی صرف مکہ والوں کی تنبیہ کے لیے آپ مبعوث نہیں ہوئے، مکہ اور اس کے آس پاس کے جو آبادیاں ہیں
ان کے لیے آپ مبعوث نہیں ہوئے۔ یہ تدریجی عمل ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کی تنبیہ کرو، پھر مکہ اور مکہ کے گرد و پیش کے لوگوں کی تنبیہ کرو، پھر دیگر آیات میں فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن میرے اوپر وحی کے طور پر نازل ہوا ہے تاکہ میں تمہاری تنبیہ کروں اور جس جس تک یہ پہنچے، من بلغ، دائرہ وسیع کر دیا۔ یہ ہے قرآنی تبلیغ کا طریقہ کار۔ مستشرقین اس جگہ پر قرآن پر، آپ کی رسالت پر بے جا اعتراض کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد کا خیال پہلے یہ تھا کہ صرف مکہ اور گرد پیش کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں، یہاں اپنی ریاست جو ہے وہ چمکائیں۔ یہ پروگرام تھا شروع میں، بعد میں پذیرائی ملی تو اور علاقوں کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ جی دیکھو، یہ قرآن کہتا ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ مستشرقین کا یہ اعتراض جو ہے ظاہر ہے، وہ لوگ معاند ہے اور اولاد کی صورت میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ سورہ مکی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ اس میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان مکی ہے۔ للعالمین نذیرا، ہم نے فرقان اپنے آپ پر نازل کیا تاکہ عالمین کے لیے تنبیہ کرنے والا بن جائے۔ یہ مکے میں عالمین کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں، متعدد جگہوں پر ہے، اور سورہ صاد بھی مکی ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورہ قلم بھی مکی ہے، وما هو الا ذکر للعالمین، اور سورہ تکویر بھی مکی ہے، ان هو الا ذکر للعالمین۔ یہ مکی سورہ ہے، مکی میں عالمین 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 کا ذکر ہے، اور مستشرقین جو ہے وہ اس آیت کو لے کر کے رسالت مآب کے اس کو ذاتی عمل سمجھتے ہیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، یہ مشرکین چونکہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، اور ان کی یہ تنبیہ کرنا ہے کہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے اس میں سب دنیا بھر کے مخلوقات جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں، تمام انسانوں کو، قیامت تک آنے والی تمام انسان یک بار ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، بہت بڑا مجمع ہوگا جی، اور ان کے وہاں سب کے سامنے پھر یہ ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بھی بدل چکی ہوگی، کائنات بھی بدل چکی ہوگی، نظام بھی دوسرا ہوگا۔ محشر میں مشکل بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے اعمال کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے صحیفہ عمل جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، وہ خود کافی، دیکھ اپنا کیا دھرا، دنیا میں کیا کرتا رہا تو دیکھ۔ تعجب یہ ہے کہ میں اپنا عمل دیکھ رہا ہوں، مجسم ہو کر کے سامنے آتا ہے، باقی دنیا بھی دیکھ رہی ہے، دوسرے لوگ اپنا بھی دیکھ رہے ہیں دوسرے لوگوں کی۔ یہاں دنیا میں ہم جب ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں محسوب دوسری چیز کا خیال نہیں ہوتا، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ یوم تبلی السرائر، اس دن راز فاش ہو جائیں گے۔ اگر ہر ایک نے اپنا ہی عمل دیکھنا ہوتا تو پھر میں اپنا عمل دیکھتا، دوسروں کو پتہ نہ چلتا، کیا میرا راز فاش ہوتا۔
ایسا نہیں ہے، راز فاش ہو جائیں گے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں وَلَا تَفْضَحْنِي بَيْنَ يَدَيْ أَوْلِيَائِكَ، اپنے اولیاء کے درمیان مجھے رسوا نہ کر۔ جی امام زین العابدین سید الساجدین یہ فرماتے ہیں، اور ہم بے پرواہ ہے، بے غم ہے، بلکہ نخرہ کرتے ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مشرکین قیامت کو نہیں مانتے تھے، اور ہمارا معاشرہ بھی قیامت کو مانتے ہیں جی، لیکن ایمان نہیں رکھتے۔ تسلیم اور ہے، ایمان اور ہے۔ انکار نہیں کرتے۔ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ عدم انکار، یہی فرق ہے بس۔ مشرکین انکار کرتے تھے، ہمارے ہاں انکار نہیں ہے لیکن ایمان بھی نہیں ہے۔ جی کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، گزر جائے گا۔ ادھر ایک دعاؤں میں ایک جملہ آتا ہے الہی لا تظہر خطیئتی ولا تفضحنی علی رؤوس الاشہاد من العالمین۔ اے میرے معبود، میری خطاؤں کو فاش اور پورے عالم میں مجھے سر عام رسوا نہ فرما۔ اس کو سمجھے ہم، وہاں رسوائی ہونا ہے، سر عام رسوا ہونا ہے۔ ہمارا صحیفہ عمل جب کھلے گا سب کو نظر آئے گا، صرف ہم ہی کو نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس رسوائی سے بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔